صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی بس اسٹاپ کے پاس پہنچی۔ آج اسے ایک کمپنی میں انٹرویو کے لیے 8:30 بجے پہنچنا تھا۔ ایک تو پہلی آنکھ لیٹ کھلی تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بس اسٹاپ کے قریب پہنچی اور بس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے دور سے بس آتی ہوئی دکھائی دی تو وہ فٹ پاتھ سے نیچے آئی۔ اسی لمحے سامنے سے آتی ایک سیاہ گاڑی نے اس قدر تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھائی کہ زوبیہ مرتے مرتے بچی۔ اسے ایک زوردار ٹکر لگی اور وہ وہیں زمین پر گر پڑی۔ گرنے کی وجہ سے رگڑ لگی اور اس کی کہانی چھلٹ گئی تھی۔ اسے سخت غصہ آیا۔ اس کی فاس بکھر گئیں۔ وہ تیز رفتار گاڑی والا آگے نکل گیا۔ زوبیہ کا دل چاہا کہ وہ اس شخص کا گلا دبا دے۔ اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ وہ اونچی آواز میں پیچھے سے چلائی تو گاڑی ایک دم سے رکی اور پھر ریورس ہو کر اس کے پاس رکی۔ وہ درد سے کرا رہی تھی اور زمین پر بیٹھی اپنی فائل اکٹھا کر کے فولڈر میں ڈالنے لگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ گاڑی ریورس ہو کر دوبارہ اس کے پاس آئے گی۔ کیا کہا محترمہ آپ نے؟ گاڑی کے شیشے نیچے ہوئے اور انتہائی غوبرو نوجوان جو پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا اسے دیکھ کر غصے سے بولا، میں نے کہا اندھے ہو؟ دکھائی نہیں دیتا کیا؟ ایک تو غلطی کرتے ہو اوپر سے سینہ زوری۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کر سمجھتے ہو کہ سب کیڑے مکوڑے ہیں؟ وہ بمشکل کھڑی ہوئی اور اسے دیکھتے ہی چلائی تو وہ نوجوان اس کی ہمت پر حیران رہ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ اپنی صفائی دینے لگا۔ جان بوجھ کر نہیں کیا لیکن میرا وقت تو برباد کر دیا نا۔ زوبیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اٹس اوکے، آئی ایم سوری۔ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے مگر آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ کہتے ہی اس کی نظر زوبیہ کی آستین پر پڑی جو خون آلود ہو رہی تھی۔ آپ واقعی میں اندھے ہیں؟ زوبیہ نے غصے سے چبا چبا کر اسے کہا اور لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی تھی۔ تبھی زین ملک دروازہ کھول کر باہر آیا۔ دیکھیں میں شرمندہ ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو ہسپتال بھی لے جا سکتا ہوں، اس نے آفر کی تو زوبیہ نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ سلام ہے آپ کی ہمت کو، اور آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا بلکہ یہ آپ کا ہی فرض ہے۔ چوٹ مجھے آپ کی وجہ سے ہی لگی ہے۔ وہ اس کے احسان مند ہونے کے بجائے استحقاق سے گاڑی کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ زین ملک کا دماغ جیسے گھوم سا گیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور سیٹ بیلٹ لگایا۔ ویسے لگتا ہے آج آپ نے ناشتہ نہیں کیا، اس نے یہ کہتے ہوئے ٹشو پیپر اس کی طرف بڑھایا تو وہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر اپنا خون صاف کرنے لگی۔ مجھے جلد از جلد ہسپتال پہنچائیں، اپنی زخم پٹی کروا کر مجھے دوبارہ انٹرویو کے لیے نکلنا ہے۔ زین ملک نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ کون سی کمپنی میں انٹرویو ہے آپ کا؟ زوبیہ نے گہری سانس بھری۔ AK انڈسٹری میں میرا انٹرویو تھا، اب پتہ نہیں ہوگا یا نہیں۔ آپ کی مہربانی ہے یہ سب۔ وہ ایک بار پھر سے غصہ ہونے لگی۔ اٹس اوکے، ریلیکس ہو جائیں۔ وہ اسے تسلی دیتا ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی ہسپتال کے آگے رکی تو وہ اسے لے کر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں آیا۔ ڈاکٹر شہریار جو یہاں کا جونیئر ڈاکٹر تھا زوبیہ کو وہاں دیکھ کر حیران ہوا۔ تبھی اس کی نظر زین ملک پر پڑی۔ زین صاحب آپ یہاں، آپ نے مجھے فون کر دیا ہوتا۔ ڈاکٹر شہریار شاید اسے جانتے تھے۔ زوبیہ نے ناسمجھی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ ایکچولی ان کا میری کار سے معمولی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ ان کی اچھے سے بینڈیج کر دیجیے۔ ڈاکٹر شہریار نے زوبیہ کے چہرے پر 12 بجتے دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی۔ مس پٹاخہ؟ شہریار کے پکارنے پر زوبیہ نے اسے بری طرح گھورا۔ زوبیہ، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ اس کی بینڈیج کر چکا تھا اور اس عرصے میں وہ پہلی بار خاموش تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ ٹھیک ہی تو ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھی اور فائل اٹھا کر باہر جانے لگی۔ زین ملک اچھے انسان ہیں، غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر شہریار نے اپنے واقف کار کی سائڈ لی تھی۔ میں نے آپ سے رائے نہیں مانگی۔ ڈاکٹر شہریار زوبیہ کے پڑوس میں رہائش پذیر تھا، اس لیے ایک دوسرے کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ زوبیہ نے برے برے سے منہ بنا کر باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ جب زین ملک آگے بڑھا، میں نے بل پے کر دیا ہے۔ زوبیہ نے پلٹ کر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ ظاہر ہے بل آپ کو ہی پے کرنا تھا، زخمی بھی آپ نے ہی کیا تھا۔ زین ملک نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی لیکن اس وقت اس کا موڈ خراب تھا، اس لیے وہ بات بے بات اسے جھاڑ رہی تھی۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل رہا ہے کہ آپ نے ناشتہ نہیں کیا۔ وہ زوبیہ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں ناشتہ کروں یا نہ کروں اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں البتہ آپ صبح ضرور کر لیا کریں تاکہ آئندہ کسی کو نہ اپنی گاڑی سے ٹھوک دیں۔ زین ملک نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ وہ نیم کریلا تھی۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ زوبیہ کو وہ شخص زہر لگ رہا تھا۔ دیکھیں مس، جو بھی آپ کا نام ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کمپنی تک ڈراپ کر سکتا ہوں جس میں آپ کا انٹرویو ہے۔ زوبیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور چند لمحے اسے سوچنے میں گزر گئے۔ آپ فیور دے کر مجھ پر احسان نہیں کر رہے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔
अब की बार ज़ैन मलिक ने अपना सर ही पकड़ लिया था। आप इतनी ज़िद्दी और कड़वी क्यों हैं? वो गाड़ी में बैठते ही उससे सवाल करने लगा। वो तल्खी से हंसी। ज़िद्दी? मैं आपको ज़िद्दी दिखाई दे रही हूँ? आपको मेरा हालात से लड़ना दिखाई नहीं दिया? वाह, कमाल है। लेकिन आपको क्यों दिखाई देगा? आपने कभी इन हालात का सामना किया ही नहीं जिससे मैं गुजर चुकी हूँ और अब तक गुजर रही हूँ। खैर, आप गाड़ी चलाइए। ये कहकर वो शीशे के पार नज़र आने वाले मनाजिर को देखने में मगन हो गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक झटके से रुकी। वो उसे शुक्रिया कहे बगैर बाहर निकली और फाइल को सीने से लगाए अंदर की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद उसे अपने साथ किसी के चलने का एहसास हुआ। आहट पर उसने मुड़कर देखा तो वो शख्स उसके साथ साथ चलता चला आ रहा था। तुम तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो गुस्से में बिफरी आगे बढ़ी और उसका गिरबान थामा। ज़ैन मलिक ने हैरानी से उसकी आंखों में झांका। मैं भला क्यों पीछा करूंगा आपका? ज़ूबिया ने गहरा सांस लिया। आप अंधे हो सकते हैं लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। आप इस ऑफिस के अंदर क्या कर रहे हैं? ज़ैन मलिक धीमे से मुस्कुराया और सीने पर बाजू लपेट लिए। ये आपको अभी पता चल जाएगा। वो उसे वहीं पीछे छोड़कर आगे बढ़ा और सामने दिखाई देने वाले मंजर ने ज़ूबिया का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला ही छोड़ दिया था। वहाँ कैबिन में बैठे सारे लोग एकदम से खड़े हो गए थे और उसे गुड मॉर्निंग सर कहा था। उसके हाथ से फाइल छूट कर गिर गई और वो फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। ज़ैन मलिक ने एकदम से पीछे मुड़कर उसे देखा और धीमे से मुस्कुराया। आई होप अब आपको पता चल गया होगा, उसने वहीं से खड़े होकर ऊंची आवाज़ में कहा और अपने कमरे में बंद हो गया। ज़ूबिया की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उसने अपने धड़कते दिल के साथ शर्मिंदा शर्मिंदा निगाहों से अंदर कदम रखा और चुपचाप इंटरव्यू देने वाले लोगों की लाइन में खड़ी हो गई। आज का तो दिन ही ख़राब है। पहले फुप्पो की डांट और फिर ज़ख्मी होना, उसके बाद इस मनहूस इंसान का मेरा ही बॉस बन जाना। वो गुस्से में बड़बड़ाई थी। उसका दिल चाहा कि वो यहीं से भाग जाए, मगर फिर फुप्पो की सुबह के ताने याद आ गए थे। कल मुही, अपना इंतज़ाम कर ले। कब तक तुझे यूं ही बिठा कर खिलाते रहेंगे? तेरी माँ ने तुझे पढ़ाया लिखाया था ना, अब इसका समर तो हमें खिला। कमा कर ला वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध कर दफ़ा हो जाए यहाँ से। फुप्पो की आवाज़ की बाज़गश्त उसके कान में गूंजने लगी तो उसने बेख्तियार एक झुर्री सी ली। ज़ैन मलिक और फुप्पो में कोई फ़र्क नहीं है। घर पर फुप्पो की कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त करने से बेहतर है कि ज़ैन मलिक का फीका लहजा सुन लूँ, उसने दिल ही दिल में सोचा और इंटरव्यू देने के लिए HR डिपार्टमेंट के ऑफिस की तरफ कदम बढ़ा दिए। या अल्लाह, वो शख्स मेरा इंटरव्यू ना ले बस, वरना वो मुझसे पक्की दुश्मनी निकालेगा और मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी। दिल ही दिल में दुआओं का वेट करती वो अंदर दाखिल हुई तो वो दुश्मन जहाँ उसे उसके सामने ही बैठा दिखाई दिया, जो दिल जरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसी पर अपनी निगाहें जमाए हुए था। मिस ज़ूबिया अंसारी, राइट? उसने अपने पास मौजूद CV को देखते ही उसका नाम पढ़ते हुए उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो कांपते हुए वजूद को लिए मजबूती से कुर्सी पर बैठ गई। अगर इसे पता चल गया ना कि मैं डर रही हूँ तो ये मुझे और डराएगा, उसने दिल ही दिल में खुद कलामी की। ज़ैन मलिक ने उसकी CV उठाकर फाइल अपनी आंखों के सामने लहराई। चंद मिनट बाद जायज़ा लेने के बाद उसने ज़ूबिया के चेहरे पर अपनी निगाहें टिकाईं। मिस ज़ूबिया, सारे सवालात एक तरफ, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको ये नौकरी क्यों चाहिए? वो अपनी दोनों उंगलियों को बाहम आपस में मिलाए कदरे आगे की तरफ झुककर ज़ूबिया से पूछने लगा। ज़ूबिया खुश्क होते होठों पर ज़बान फेरी और पुरएतमाद अंदाज में उसकी तरफ देखा। मुझे जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि ख़ुद को मैं इस जॉब की अहल समझती हूँ और दूसरा मुझे इसकी ज़रूरत भी है। ज़ैन मलिक को उसका साफ और खरा जवाब बेहद पसंद आया। वो मुस्कुराकर कुर्सी से टेक लगाकर उसकी तरफ देख रहा था। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अभी कुछ देर पहले जो मेरे और आपके दरमियान हादसा हुआ, उसके बाद क्या आप ये उम्मीद करती हैं कि मैं आपको ये जॉब दूंगा, वो भी अपनी कंपनी में? ज़ूबिया ने ठटक कर उसे देखा। उसने बमुश्किल थूक निकला। सर, अगर आप 5 मिनट के अंदर इंसान की शख्सियत को जज करने के कायल हैं तो आपको मुझे ये जॉब नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि हर लम्हे का असर इंसान पर मुख्तलिफ होता है, तो फिर आप मुझे ये जॉब दे देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मेरे गुस्से की वजह से मेरी अहलियत को रद्द नहीं करेंगे। ज़ूबिया का ये भरपूर जवाब उसे बेहद पसंद आया था। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बहुत ज़हीन हैं आप, मुझे आपकी जहानत ने मुतासर किया है। वो ये सोचकर उसकी CV पर कलम से कुछ घसीटने लगा। ओके मिस ज़ूबिया, बाहर जा सकती हैं। वो भौंचकी रह गई। इतना छोटा इंटरव्यू? उसने बेख्तियार पूछ लिया। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं मुल्की हालात पर आपके साथ बैठकर यहाँ तबसरे करूँ? आपके अलावा और लोग भी हैं। अब बाहर जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आप कामयाब हुई हैं या नाकाम। चबा चबा कर कहते उसने उसे बाहर जाने का इशारा किया तो वो धड़कते दिल के साथ बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बदलिहाज इंसान,
یہی بتا دیتا کہ کیا مجھے جاب ملے گی یا نہیں، الٹا مجھے کمرے سے ہی نکال دیا۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر گہرے سانس لیتی اب پانی کی بوتل سے پانی پینے لگی۔ تبھی سیکرٹری اس کے قریب آئی اور اس کا نام پکارا۔ مس زوبیہ کون ہے؟ زوبیہ نے ایک دم سے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ میں ہی ہوں زوبیہ انصاری۔ سیکرٹری اپنے چہرے پر پروفیشنل مسکراہٹ سجائے آگے بڑھی اور کاغذ اس کے آگے لہرایا۔ یہ آپ کا جاب لیٹر ہے، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ یہ سنتے ہی زوبیہ کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اسے یقین نہ آیا۔ جی بالکل۔ سیکرٹری نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ تھمایا۔ زوبیہ کا دل چاہا کہ وہ وہیں بھنگڑے ڈالنا شروع کر دے۔ ویسے یہ کھڑوس باس اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اس نے زین ملک کے بارے میں سوچا اور چہرے پر بھرپور مسکراہٹ سجائے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف زین ملک کے دل پر اس کی سچائی نے ایک الگ ہی اثر چھوڑا تھا۔ اس نے اسی وقت کال ملائی اور زوبیہ انصاری کی ساری معلومات اکٹھا کرنے کا حکم دیا تھا۔ کیا بنا تمہاری جاب کا؟ وہ ابھی گھر کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ پھپھو پولیس انسپکٹر بنی تفتیش کرنے لگی۔ مل گئی ہے جاب، مٹھائی بانٹنا شروع کر دیں، اگلے مہینے آپ کو پیسے آپ کے ہاتھ میں دے دوں گی، وہ کڑوے لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے، پورے مہینے کا حصہ دینا مجھے، اور یہ بھی کہ کتنے پیسے ملے ہیں، وہ پیچھے سے اونچی آواز لگاتے بولی، جسے زوبیہ نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ آج کا دن بے حد تھکا دینے والا تھا۔ سارا دن گھر کے کام کرنے کے بعد جب وہ تھک ہار کر اپنی گرم چائے کا کپ لیے چھت پر آئی تو شہریار پہلے سے کھڑا اپنے کافی کا کپ اٹھائے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زوبیہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ شہریار نے اپنا فون بند کیا اور اپنی چھت پر کھڑے اس کے قریب آیا۔ ہمسائے صاحبہ، آپ کا ہاتھ ٹھیک ہے اب؟ اس نے پٹی کی طرف اشارہ کیا۔ اور انٹرویو کا کیا بنا؟ اس نے کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ کیا بنے گا انٹرویو کا یار؟ وہ شخص ہی میرا CEO نکلا۔ وہ اسے ہنستے ہوئے ساری کہانی سنانے لگی۔ شہریار دلچسپی سے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اس کا کھلکھلانے کا انداز، اس کی کھٹی میٹھی باتیں، سب کچھ شہریار کے دل میں اترنے لگی۔ شہریار وہیں رکھی کرسی پر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویسے ایک بات پوچھوں تم سے؟ زوبیہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور اسے دیکھنے لگی۔ پوچھیں ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے کب سے اجازت لینا شروع کر دی؟ وہ اکثر رات کو جب اوپر چھت پر آتی تو شہریار سے اسی طرح باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ اس کا غم گسار بھی تھا اور بہترین دوست بھی۔ وہ جونیئر ڈاکٹر تھا اور اسے ابھی ہسپتال میں کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ کیریئر، جاب، یہ سب اپنی جگہ، مگر شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ زوبیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے شہریار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دکھائی دی۔ اس نے فوراً سے اپنی نگاہیں جھکائیں اور رخ پھیر لیا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر اداسی سے مسکرائی۔ ابھی تو جاب کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور خود کو اس قابل بنانا ہے کہ کسی کی محتاجی نہ رہے۔ ڈاکٹر شہریار نے سر کو خم دے کر اس کی بات کی تائید کی۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہیں ہر قدم پر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، پھر چاہے وہ شادی جیسی بنیادی ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ گہرے انداز میں کہتا اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا تھا۔ وہ بری طرح گڑبڑائی۔ شہریار کی آنکھوں سے نکلتے محبت کے جذبے اسے ایک دم سے خاموش کر گئے۔ میں ذرا نیچے دیکھوں، پھپھو پھر کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ وہ چائے کا کپ وہیں ادھورا چھوڑ کر تیزی سے چھت کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی اور شہریار کی محبت سے لبریز نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، زین ملک نے صوفے پر بیٹھی سارا بیگم سے کہا تو وہ اپنی جگہ خوشی سے گویا اچھل پڑی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ابھی مالیہ کو فون کرتی ہوں، وہ نویرا سے کہہ دے اس کے دل کی مراد برائی ہے۔ وہ خوشی سے کھڑی ہو کر جیسی موبائل میں نمبر ڈائل کرنے لگیں تو زین ملک نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ امی، پہلے میری پوری بات سنیں۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ضرور کرنا چاہتا ہوں، مگر نویرا سے نہیں، زوبیہ سے، اس نے کہہ کر زوبیہ کی ساری معلومات ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم اپنے آفس کی ایک معمولی سی ورکر سے شادی کرو گے؟ کہاں ہمارا اسٹیٹس اور کہاں وہ مڈل کلاس لڑکی؟ زین ملک نے گہرا سانس بھر کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ زین ملک اپنے فیصلے میں اور اپنے ارادے میں بالکل پکا ہے۔ اسے کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں اپنے فیصلے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ قبول تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ تلخی سے مسکراتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور سارا بیگم صوفے پر ڈھہ سی گئیں۔ وہ اپنی بہن کو کیا جواب دیتی جنہیں انہوں نے اپنی زبان دے رکھی تھی اور جس کا زین ملک نے بالکل بھی پاس نہ کیا تھا، بلکہ ان کی زبان کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ بے غیرت، بے شرم، تجھے شرم نہ آئی؟ تو آفس جاتی ہے گلچھڑے اڑانے؟ تیرے باس نے تیرے لیے رشتہ بھیج دیا ہے۔ اسے آفس گئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ واپسی پر اسے پھپھو کا یہ زہر آلود لہجہ سنائی دیا۔
پھپھو مذاق نہ کریں، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ وہیں ہنستے ہوئے صوفے پر بیٹھی، مگر وہاں رکھے شگن کے سامان کو دیکھ کر صحیح معنوں میں اس کا ماتھا ٹھنکا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، نہ مذاق کر رہی ہوں۔ اپنے کالے کرتوتوں کو ان سب چیزوں کے پیچھے نہ چھپاؤ۔ اسے منع کر دو، اب یہاں دوبارہ پلٹ کر نہ آئے۔ یہ امیر تجھے بیچ کھائے گا، اور تو ویسے بھی میرے بیٹے کی منگ ہے۔ پھپھو کی یہ بات سن کر وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ وہ مزید یہ ذلت آمیز زندگی اب نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ ماں باپ کا انتقال کیا ہوا، پھپھو تو ناگن بن کر اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے تک ان کی تنقید 24 گھنٹے جاری رہتی، اور جاب کے لیے بھی انہوں نے ہی اصرار کیا تھا۔ وہ پھپھو کی باتیں سہ سہ کر کڑوی بن گئی تھی۔ ہاں کرتی ہوں میں محبت اس سے، شادی کرنا چاہتی ہوں اس سے، اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں آپ۔ وہ بغیر ڈرے بولی تو پھپھو نے بے ساختہ اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اسی لمحے کسی نے ان کا ہاتھ تھاما۔ زوبیہ نے اپنی آنکھیں میچ لیں، مگر جب تھپڑ نہ پڑنے پر آنکھیں کھولیں تو ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ زین ملک اس کے برابر میں کھڑا پھپھو کو خون خوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں اپنا والیٹ یہاں بھول گیا تھا، لیکن والیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی حقیقت بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ کل شام کو 5 بجے نکاح ہے، آپ تیار رہیے گا، اور اگر میری دلہن کو ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ کے شوہر اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ انہیں دھمکی آمیز لہجے میں کہتا وہ واپس مڑ گیا، اور زوبیہ خالی خالی نگاہوں سے اپنے محسن کو دیکھے گئی، جو اس کی زندگی میں خوشگوار ہوا کا جھونکا بن کر نازل ہوا تھا۔ تم شادی کر رہی ہو؟ شہریار چھت پر بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اسی کے انتظار کر رہا تھا۔ زوبیہ کو آتے دیکھ کر پوچھ بیٹھا۔ اس کا لہجہ اداسی سے بھرپور تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ 23 سال اس قید خانے میں گزارے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اب اگر مجھے رہائی کی نوید مل رہی ہے تو میں اسے کیسے جانے دوں ہاتھ سے؟ زوبیہ کے لہجے میں بھی درد بھرا ہوا تھا۔ تم زین ملک کو جانتی ہی کتنا ہو؟ وہ ایک امیر کبیر انسان ہے، کیا تم اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لو گی؟ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ایڈجسٹ؟ میں اب تک ایڈجسٹ ہونے کی ہی کوشش تو کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں رہ ہی کیا گیا ہے؟ شہریار نے بے اختیار گہری سانس لی۔ تم جانتی ہو یہ ایک بہت بڑا جوا بھی ہو سکتا ہے۔ زوبیہ بدقت مسکرائی۔ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، پھر اس جوئے میں اگر مجھے اپنی جان لٹانی پڑے تو بھی میں اس گھر میں کبھی دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ پھپھو کی ظلم و ستم ماضی کی فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے پر لہرائے تو اس نے بے اختیار ایک جھرجھری سے لے کر فیصلہ لے لیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آل دا بیسٹ، زندگی کے اس سفر میں بھی کامیابی نصیب ہو، ڈاکٹر شہریار دل گرفتہ لہجے میں کہہ کر ایک آخری بار اس کے چہرے کا دیدار کر کے واپس پلٹ گیا تھا۔ تم میری شادی میں نہیں آؤ گے؟ وہ اپنی عقب سے اس کی آواز سن کر چند لمحے رکا اور پھر پیچھے موڑ کر اسے دیکھا۔ تم بلاؤ گی تو ضرور آؤں گا۔ نہ جانے کیوں زوبیہ کو اس کا لہجہ بھیگا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت زین ملک اپنی والدہ اور چند مہمانوں کے ساتھ مولوی صاحب کے ہمراہ اس کے گھر تشریف فرما تھا۔ پھپھو خاموش تھیں، کیونکہ زین ملک نے اچھی خاصی رقم انہیں دے کر ان کے منہ بند کروا دیے تھے۔ ایجاب و قبول کے لیے مولوی صاحب نے اجازت لی تھی، اور پہلی بار زوبیہ نے پورے دل سے خوشی محسوس کی تھی۔ چاہے جانے کا احساس اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہا تھا۔ وہ رخصت ہو کر انتہائی پرتعیش بنگلے میں قدم رکھ چکی تھی۔ زین ملک کی دولت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، مگر اسے دولت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ تو بس محبت کی چاہ میں یہاں تک اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اب اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں اور اسی لباس میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ بیٹھ کر اس کی کمر تختہ ہوئی تو اس نے جہازی سائز بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کا ہینڈل گھما اور زین ملک چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اسے اس طرح بے خبر ٹیک لگا کر سوتے دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرایا اور دھیرے سے چلتے اس کے سامنے جا بیٹھا۔ اس نے اپنا گلا کھنکھارا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اتنی گہری نیند ہے محترمہ کی؟ وہ مسکرا کر آگے بڑھا اور اس نے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ زوبیہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ کب آئے؟ وہ گہری نیند سے جاگ گئی تھی۔ میں اس وقت آیا جب میری ملکہ عالیہ بے خبر نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور بے اختیار اس کے ماتھے پر جذب سے بوسہ دیا۔ زوبیہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئی تھیں۔ تبھی اس نے تھوڑی سے اس کا چہرہ تھام کر اوپر کی طرف اٹھایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے اس کے چہرے پر محبت بھری نگاہیں ٹکا کر اس کی بے پناہ تعریف کی تھی۔ پھر اس نے زوبیہ کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ میں جڑاؤ کنگن پہنائے تھے۔ یہ تحفہ خاص تمہارے لیے ہے، تمہارے ان خوبصورت ہاتھ تمہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ اس نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھ چومے تھے۔ تمہیں کیسے لگے؟ وہ جذب سے اسے بوسہ دیتے پوچھ رہا تھا۔ بہت پیارے۔ وہ بری طرح شرما رہی تھی۔ اس کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی تھی۔
آپ ہمیشہ ایسے ہی مجھ سے پیار کرتے رہیں گے نا؟ وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے محبت سے پوچھ رہی تھی۔ ہمیشہ، بس ایک بات کا دھیان رکھنا۔ وہ یکدم سے سنجیدہ ہو گیا۔ کیا؟ زوبیہ ٹھہر سی گئی۔ کبھی مجھ سے بے وفائی مت کرنا۔ میں سب برداشت کر لوں گا مگر اپنی بیوی کی بے وفائی نہیں۔ زوبیہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ کبھی نہیں، میں نے اپنی پوری زندگی آپ کے نام کر دی ہے، بے وفائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہہ کر آنکھیں موندے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ محبت کی یہ خوبصورت رات قطرہ قطرہ بن کر ان پر نازل ہو رہی تھی۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ زندگی نے پہلی بار اسے زین ملک کے ساتھ کی صورت ایک خوشی دی تھی، اور یہ خوشی اسے کتنی راس آنے والی تھی یہ تو وقت ہی طے کرنے والا تھا۔ اگلی صبح انتہائی روشن اور خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ زین ملک کے بازو پر اس کے انتہائی قریب سوئی ہوئی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کا بازو خود پر سے ہٹایا اور پھر واش روم کی طرف چل پڑی۔ نہانے کے بعد اس نے سرخ جوڑا زیب تن کیا اور کھلے گیلے بالوں کے ساتھ باہر کی طرف نظر جمائی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے گہری نیند میں سوئے زین ملک کا کندھا جھنجھوڑا تھا۔ اٹھ جائیں زین، دھیمی آواز میں کہہ کر اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے اپنے گیلے بالوں سے پانی اس کے منہ پر چھڑکا۔ زین ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ گڈ مارننگ، زوبیہ نے شرماتے ہوئے کہا تو زین نے اس کی کلائی تھامی اور ایک جھٹکے سے اسے قریب کیا۔ اگر روز صبح اس طرح خوبصورتی سے اٹھایا کرو گی تو پھر کون کافر اٹھنا چاہے گا؟ وہ اس کے بالوں میں خمار آلود لہجے میں کہتا اس کے پورے وجود پہ محبت کی ایک لہر دوڑا گیا تھا۔ زین پلیز اٹھ جائیں، 12 بج گئے ہیں، امی کیا کہیں گی؟ وہ اس کی گرفت سے مچل کر دور ہوئی۔ زین نے مسکراتے ہوئے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور واش روم میں گھس گیا۔ زندگی کی اتنی خوبصورت صبح بھی ہو سکتی ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اس نے آئینے میں خود کو دیکھ کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئے تو سائرہ بیگم نے اسے دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ تم نے شادی کر لی ہے، ہم نے حامی بھر لی، مگر اب اسے یوں گھلگر میں چلتا پھرتا دیکھ کر میں اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکوں گی۔ یہ مڈل کلاس یہاں بیٹھنے کی قطعاً حیثیت نہیں رکھتی۔ زین کی کن پٹی کی رگیں تن گئیں۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس بھر کر اپنے غصے کو روکا۔ آپ نے کس نے کہا ہے میں اسے یہاں آپ کے درمیان ناشتے کے لیے بٹھانے لایا ہوں؟ ہم دونوں باہر جانے ہیں، باہر ناشتہ کریں گے، صرف اطلاع دینی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ اطلاع بھی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زین اسے ساتھ چلنے کا کہہ کر گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی باہر کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ایک انتہائی ماڈرن سی خوبرو لڑکی اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے زوبیہ کا راستہ روکا تھا۔ تو تم ہو زین ملک کی بیگم جس نے تمہارے لیے مجھے ٹھکرا دیا؟ زوبیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں زین نے نہیں بتایا کہ وہ میری زلفوں کا اسیر رہا ہے کئی سال تک، اور پھر تم نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا؟ وہ اس کے ارد گرد گول گول گھومتی اپنا زہر اگل رہی تھی۔ ویسے ایک بات تو طے ہے، زین لڑکیاں ٹشو پیپر کی طرح بدلتا ہے۔ تم اپنی خیر مناؤ، کل میں تھی، آج تم ہو، کل کوئی اور ہوگی۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں۔ اس کے کان کے قریب جھک کر اپنا سارا غصہ اور زہر اس کے اندر وہ اڈیل چکی تھی۔ زوبیہ نے بے اختیار سسکی بھری اور آنکھوں میں آنسو لیے اسے نظر انداز کرتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ زین نے راستے بھر اسے باتیں کرنی چاہیں، مگر وہ گاڑی کے اس پار دیکھتی خاموش رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ زین نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ شہرین نے تم سے کچھ کہا ہے؟ زوبیہ نے بے اختیار اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ کم آن یار، وہ بس کچھ بھی بولتی رہتی ہے، تم اس کی باتوں پر دھیان نہ دینا، صدمے میں ہے، تھوڑے دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، تمہیں بس اب مجھ پر دھیان دینا ہے۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تو وہ ہنس پڑی تھی۔ شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اسے اپنا آپ کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کے یہ حسین پل بس تھوڑے ہی دنوں کے محتاج ہیں، اور اس کی دوستی شہرین نے اپنے ذرائع استعمال کر کے شہریار اور اس کی دوستی کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی، اور پھر اس کے شیطانی دماغ نے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ ہیلو، ڈاکٹر شہریار بات کر رہے ہیں؟ آپ کی دوست زوبیہ اس وقت اس امیر انسان کے چنگل میں پھنس گئی ہے، وہ اس پر بہت ظلم و تشدد کرتا ہے۔ کیا آپ اپنی دوست کو بچانے کے لیے اس سے رابطہ نہیں کریں گے؟ یہ اس کا نمبر ہے، آپ اس پر فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ان نون نمبر سے آنے والے میسج نے شہریار کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے اسی وقت کال ملائی تھی۔ اس وقت زوبیہ زین ملک کے حصار میں تھی اور اس سے محبت بھری باتیں کر رہی تھی۔
तीसरी बार कॉल काटने पर जैन मलिक ने उससे मोबाइल ले लिया था और फ़ोन कान से लगाया। कौन हो यार, ज़रा शर्म नहीं है कि मियाँ बीवी के वक्त का वक्त होता है। मेरी बीवी इस वक्त मेरे पास है, थोड़े तो मैनर्स होने चाहिए कि रात के इस वक्त किसी को कॉल नहीं करते। डॉक्टर शहरयार ने उसका उक्खड़ लहजा सुना तो उसका शक यकीन में बदल गया था। तभी उसे एक और नंबर से मैसेज किया था। तुम्हारा फ़ोन उठाकर तुम्हें ये यकीन दिलाया गया है कि दोनों खुश हैं, मगर सच ये है कि वो उसकी कैद में है और वो कल उसे शॉपिंग पर ले जाएगा। मैं ज़ूबिया की मुखलिस बात कर रही हूँ, उसे इस घर में नहीं देख सकती। हवेली की एक ख़ास मुलाजमा हूँ, बराए मेहरबानी उसे इस शख्स के चुंगल से बचा लो। शहरीन ने ये सारी प्लानिंग हवेली की एक मुलाजमा से मिलके ही की थी। शहरयार के हाथ से मोबाइल छूट कर गिर गया था। अगले दिन उसने अस्पताल से छुट्टी ली और दोपहर के वक्त उसी मॉल के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी थी जहां इत्तला के मुताबिक ज़ूबिया को आना था। पूरे 2 घंटे गुजर गए थे। शहरयार थक चुका था। वो हार मानकर जाने ही लगा कि एक बड़ी सी स्याह गाड़ी मॉल के सामने रुकी। उसने उस गाड़ी से ज़ूबिया को निकलते देखा और अपनी जगह ठटक कर रह गया। उसके चेहरे से खुशी छलक रही थी। ज़ूबिया अपने दुखों को छुपाने की माहिर है। उसने खुद को यकीन दिलाया। वो गाड़ी उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई और ज़ूबिया मॉल के अंदर ख़रीदारी करने लगी। शहरयार ने उसी वक्त अंदर जाकर उसका हाथ थाम लिया था। सामने फूड कोर्ट में बैठी शहरीन ने ये देखा तो मुस्कुराई थी। उसने फ़ौरन से शहरयार और ज़ूबिया की तस्वीर खींच ली। ज़ूबिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लम्हे के लिए वो खामोश हो गई। अगले ही लम्हे वो खिलखिला कर हंस पड़ी थी। डॉक्टर साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया। और दोनों बातें करते हुए शॉपिंग करने लगे। आपको किसने कह दिया कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। शहरयार ने उसकी आंखों में झांका। तुम सच कह रही हो? वो उसके करीब खड़ा पूछ रहा था। ज़ूबिया ने बेतकल्लुफ़ी से उसके कंधे पर हाथ रखा था। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ज़ैन मलिक ख्वाबों के शहजादे की मानद साबित हुआ है। वो दोनों इसी तरह बेतकल्लुफ़ होकर बातें करते बाहर निकले तो शहरयार ने उसे घर ड्रॉप करने की ऑफ़र की थी और उनकी मुलाकात की सारी तस्वीरें उस वक्त ज़ैन मलिक अपने फ़ोन में देख चुका था। उसने ज़ूबिया को बार बार कॉल मिलाई थी, मगर ज़ूबिया ने उसकी कॉल नहीं उठाई थी। ज़ैन को पता चल गया ना कि अगर मैं उसका सरप्राइज़ बर्थडे प्लान कर रही हूँ तो सारा प्लान नाकाम हो जाएगा। वो शहरयार से हंसते हुए कहती अपने घर के पास रुकी और गाड़ी से निकलकर अंदर गई। दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। शहरीन की गाड़ी देखकर उसका दिल एक लम्हे के लिए डूब सा गया। वो बोझल कदमों से अंदर दाखिल हुई। सामने का मंजर देखकर उसके हाथ से सामान गिर चुका था। कहाँ से तशरीफ़ ला रही हो तुम? हाँ? शहरीन ज़ैन मलिक के बेहद करीब बैठी उससे न जाने कौन से राज़ो न्याज कर रही थी। मैं मॉल गई थी, आपको बता कर गई थी, मगर ये यहाँ क्या कर रही है? वो गुस्से में आगे बढ़ी कि ज़ैन मलिक बेख्तियार उसकी कलाई थामी और उसके आगे मोबाइल लहराया था। कौन है ये लड़का? ज़ूबिया ने फटी फटी निगाहों से शहरीन की तरफ देखा था जो मुस्कुराई थी और उसे अपना मजाक उड़ाती हुई महसूस हुई। ये मेरा दोस्त। ज़ूबिया की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि ज़ैन मलिक का हाथ उठा था और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। बदकिरदार बेशरम औरत, निकल जा मेरे घर से। तुझे इसलिए इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी कि तू बदकारी करती फिरे। ज़ूबिया ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। मैंने पहले ही कहा था मैं बेवफाई बर्दाश्त नहीं करूँगा, और तू 1 महीने में ही अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। ज़ूबिया चंद कदम पीछे हटी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। न नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें। ज़ूबिया ने बेख्तियार अपनी सिस्कियों का गला घोंटा था। ज़ैन मलिक ने उसका हाथ थामा और उसे घर से बाहर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सोफे पर ढह सा गया। शहरीन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी थी। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये मिडिल क्लास लड़कियां यही तो करती हैं। वो शख्स उसका बॉयफ्रेंड है। तुमसे पैसे ऐड कर ये उसे ही ट्रांसफ़र कर रही थी, मगर अच्छा हुआ मैंने बर वक्त पहचान लिया। अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया ना? उसने ज़ैन के हाथ पर अपना हाथ रखा था। ज़ैन मलिक बिल्कुल खामोश था। ज़ूबिया लुटे पुटे काफले की तरह रुस्वा होकर निकाली गई थी। वो रोते रोते सड़क पर लावारिसों की तरह भटकती रही। काली घटाएं छा गई थीं। मौसम बेहद ख़तरनाक हो चुका था। वो सड़क के बीचों बीच चलती न जाने कौन से रास्ते की तरफ चल पड़ी थी। उसकी सारी दुनिया उजड़ गई थी। माँ बाप थे नहीं और फुप्पो की मुखालफत मोल कर उसने ज़ैन मलिक का हाथ थामा था, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत और इज़्ज़त की चाहत में। मगर आज मोहब्बत और इज़्ज़त भी उससे छीन ली गई थी। लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ी। तभी उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ और तेज़ बारिश में वहीं सड़क पर ढेर हो चुकी थी। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया था। उसने मंदी मंदी आंखों से अपने पास खड़ी नर्स को देखा।
تبھی اس نرس کی نظر بھی اس پر گئی۔ آپ ہوش میں آ چکی ہیں۔ وہ بے ساختہ مسکرائی اور پیچھے پلٹی۔ سر، میں آپ کے پاس ہی آنے والی تھی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، ماں اور بچہ دونوں سلامت ہیں۔ زوبیہ وہیں اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی۔ اس نے نرس کی بات سن کر دائیں جانب دیکھا۔ اسے زوروں کا رونا آیا تھا۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر شہریار کھڑا اسے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میں یہیں ہسپتال لے آیا۔ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ اور تمہارا شوہر؟ زوبیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کون سا شوہر؟ اس شوہر جس نے مجھ پر ذرا برابر اعتبار نہ کیا، مجھے رسوا کر کے گھر سے نکال دیا اور طلاق دے دی۔ اب میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں لاوارث ہوں، بے بس اور مجبور بھی۔ وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے بری طرح رو پڑی تھی۔ شہریار دنگ رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے یقین نہ آیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میرا ایک کام کرو پلیز۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ مجھے زہر کا انجیکشن دے دو۔ میں جینا نہیں چاہتی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ اس بچے کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ وہ بے رب سے الفاظ کہتی ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی اور شہریار کے دل پر جیسے کسی نے خنجر سے حملہ کر دیا تھا۔ اسے اس طرح تکلیف میں دیکھ کر وہ خود بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ ڈسچارج ہوئی تھی۔ مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے۔ اس نے شہریار سے ادھار مانگا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا، بلکہ تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ تم میرے ساتھ میرے گھر رہو گی۔ اماں کو بھی میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شہریار ہال ہی میں ایک نئی سوسائٹی میں موو ہوا تھا۔ زوبیہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بچے کے مستقبل کا سوچ کر خاموشی سے اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ میری دھی رانی، اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھو۔ جب تک چاہے جیسے چاہے تم یہاں رہ سکتی ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ شہریار کی والدہ نے اسے سینے سے لگایا تو ان کے وجود سے امڑتی ممتا کی خوشبو سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ 2 دن تک زوبیہ اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ ماں جی کو فکر ہوئی تو انہوں نے شہریار کو کال ملائی تھی۔ 2 دن سے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھا رہی ہے، اب تم ہی اسے سمجھاؤ۔ شہریار اسی وقت ہسپتال میں اپنی تمام مصروفیات کو پسے پشت ڈال کر گھر پہنچ چکا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ شہریار نے اپنے ہاتھ میں موجود پھل فروٹ اور دوائیاں سائڈ ٹیبل پر رکھی تھیں۔ بچے کی غذائیت کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، مگر تمہارے اپنے بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ روتے رہنے سے بچے کی صحت پر اثر پڑے گا۔ یہ کچھ پھل اور دوائیاں ہیں، انہیں باقاعدگی سے لیتی رہو۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں ہر پل حاضر رہوں گا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہہ کر زوبیہ کو یہ احساس دلا گیا تھا کہ زین ملک اور شہریار میں کیا فرق ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ اگلی صبح وہ باہر آئی تو شہریار ملازمہ کو اس کے ناشتے کے بارے میں ہدایت دے رہا تھا۔ وہ بالکل ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح پورا چارٹ بنا کر ملازمہ کے حوالے کر گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بی بی جی، شہریار بابا تو آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں اور صبح مجھے ہدایت کرتے ہیں کہ ناشتے میں، کھانے میں اور ڈنر میں آپ کو کیا کیا دینا ہے۔ آپ بہت قسمت والی ہیں۔ زوبیہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے اختیار اپنے خیالات کو جھٹکا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شہریار کی ہمدردی نے اس کے دل پر ایک الگ ہی طرح سے اثر کیا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر اس کے کمرے کے پاس چکر لگاتا تاکہ کہیں وہ ڈر تو نہیں رہی، کہیں اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور زوبیہ اکثر راتوں کو جاگتی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش رہی تھی۔ شہریار کیوں مجھ سے اتنی ہمدردی رکھتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا اور جواب سن کر اس کی دوبارہ سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار محبت میں دھوکہ کھایا تھا، وہ بار بار اس دھوکے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے اندر سر اٹھانے والی آواز کا بھی گلا گھونٹ دیا تھا۔ اسے وہاں آئے 8 مہینے مکمل ہو رہے تھے۔ ان 8 مہینوں میں اس نے کئی بار آنسو بہائے تھے اور شہریار نے کئی بار اس کے آنسو پوچھے تھے۔ اس بار بھی وہ روٹین چیک اپ میں اس کے ساتھ تھا۔ زوبیہ اس کی بے لوث دوستی دیکھ کر بہت متاثر تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہسپتال آئی تھی۔ اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اس کی نظر سامنے سے آتے زین ملک پر پڑی تھی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ پینک ہونے لگی کہ شہریار نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ تبھی زین ملک کی نظر ان دونوں پر پڑی اور وہ غصے میں بپھرا آگے بڑھا۔ آخر کار تم نے ثابت کر دیا کہ میں نے جو کچھ تمہارے بارے میں سوچا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ وہ زہر اگلتا زوبیہ کی برداشت کی حد کو آزما گیا۔ زوبیہ چند قدم آگے آئی اور ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ تم جیسے دولت مند لوگوں کے لیے یہی عبرت کا نشان ہے۔ زین اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتا گیا۔ جس رات میں نے تمہارا گھر چھوڑا تھا، میں امید سے تھی یہ شخص
وقت پر آیا، تمہارے بچے کے لیے دن رات دھکے کھاتا ہے، اور تم نے اس 2 ٹکے کی عورت کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ اصل میں تم ڈیزرو ہی یہی کرتے تھے، بس میری زندگی کی آزمائش لکھی تھی تمہاری زندگی میں شامل ہونا۔ پوچھو اس سے، پوچھو کیوں کیا اس نے یہ سب؟ تم سے شادی کرنے کے لیے نا؟ کر لی اس نے شادی، مل گئی اسے اس کی منزل۔ مگر میں نے شادی نہیں کی ہے، کیونکہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس گھٹیا عورت نے حویلی کی ملازمہ کو اپنے ساتھ ملایا تھا، اس کا بچہ مر گیا، وہ میرے پاس آئی تھی معافی مانگنے، میں نے اسے معاف کر دیا، مگر میں تمہیں معاف نہیں کروں گی زین۔ زوبیہ نے ناہموار سانسوں کے درمیان کہا تھا۔ شہرین کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ بچے کا سنتے ہی زین ملک اس کے قدموں میں گر گیا۔ زوبیہ مجھے معاف کر دو۔ زوبیہ نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے تھے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی زین، کبھی بھی نہیں۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے چلائی تھی، تبھی اسے درد ذہ اٹھے تھے۔ شہریار نے اسے سنبھالا تھا۔ مسٹر زین ملک، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں اور میری پوری فیملی اس کا خیال رکھنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور اس بچے کو میں اپنا نام دوں گا۔ آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ساری قانونی کارروائی بھی مکمل کر لی ہے۔ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے پاس مرتے دم تک رہنے کا اختیار حاصل کر چکا ہے۔ شہریار نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ روتا تڑپتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے ضمیر پر ایک بھاری بوجھ تھا، جب شاید ساری زندگی اس کے کندھوں پر رہنا تھا، اور شہرین نے جس محبت کی بنیاد پر دھوکے پر رکھی تھی، وہ پل بھر میں ڈیر ہو کر رہ گئی تھی۔ زین ملک نے اسے کھڑے کھڑے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ زوبیہ کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت سے گل گوتھنے سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ شہریار نے اسے اپنی باہوں میں تھاما تھا اور محبت سے اس کا نام ایان شہریار رکھا تھا۔ اس نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اسے زوبیہ سے ملنے کی اجازت ملی تو وہ بچے کو لے کر اس کے پاس آیا۔ بالکل تمہارے جیسا ہی ہے۔ وہ مسکرایا۔ زوبیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے تھے۔ شہریار نے تڑپ کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اب ان آنسوؤں کو کبھی نہیں بہنے دوں گا۔ تمہاری عدت آج ختم ہوتی ہے، اور اب میں باقاعدہ طور پر تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں روز اول سے تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہو؟ زوبیہ نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر تم شامل نہیں ہونا چاہتی تو کوئی بات نہیں، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، تم میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم منع کرو گی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ وہ فوراً سے بچے کو اس کی گود میں ڈال کر باہر جانے لگا۔ تبھی زوبیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تمہارے احسانات کا بدلہ میں ساری زندگی نہیں چکا سکتی شہریار۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس اچانک فیصلے نے شہریار پر شادی مرگ کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ وہ وہیں اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ زوبیہ پہلی بار دل سے مسکرائی تھی۔ وہ شخص اس کی محبت میں رو رہا تھا، محبت کی تکمیل پر آنسو بہا رہا تھا۔ بھلا اس سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی بات ہو سکتی تھی؟ زوبیہ نے بے اختیار گہری سانس بھر کے کھڑکی سے باہر نظر آتے نیلے آسمان پر نگاہیں جمائی تھیں۔ زندگی بالآخر